رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے یہاں درس نظامی کے نصاب میں حدیث کی جو آخری کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ بخاری شریف ہے۔ سیاستہ کا دورہ ہوتا ہے اور بخاری شریف پڑھنے کے بعد ایک طالب علم خود کو علماء میں شمار کرا لیتا ہے۔ جب بخاری شریف کا سبق آخری ہوتا ہے تو وہ علماء کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ بخاری شریف تو ایک عرفی نام ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کا اصل نام تو رکھا ہے الجامع مسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ لاکھوں احادیث میں سے یہ انتخاب کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے باذوق آدمی تھے، اللہ پاک نے بڑی خدمت کی ان سے، بہت محنت کی ہے، اور حدیث کی تمام کتابوں میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح قرآن بخاری شریف یہ سمجھی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے۔ عام بخاری شریف کہہ دیتے ہیں، اہل علم میں الجامع الصحیح البخاری کہہ دیتے ہیں، لیکن پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ 5 علوم کا مجموعہ ہے، یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، اس میں 5 علوم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر میں کتاب التفسیر میں روایات جمع کیا انہوں نے، لیکن بخاری شریف کا کوئی صفحہ بھی ایسا نہیں ہے خالی جس میں عنوان میں قرآن پاک کی کسی آیت کا حوالہ یا کسی جملے کی تشریح نہیں ہے، شاید کوئی ایک صفحہ خالی ہو۔ عنوان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب عنوان قائم کرتے ہیں تو قرآن پاک کی آیت سے یا حدیث نبوی کے کسی جملے سے، تو تفسیر کے بعد میں بخاری شریف سب سے زیادہ تفصیلی کتاب ہے احادیث میں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اول نمبر پہ تفسیر کی کتاب ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ کوئی آیت ذکر کریں گے، اس کی تشریح کریں گے، اس سے عنوان قائم کریں گے، اس کے مطابق پھر حدیث لائیں گے۔ یہ امام بخاری کا ذوق۔ دوسرے نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف حدیث نہیں بیان کرتے، اس میں سے مسئلہ بھی مستنبط کرتے ہیں۔ روایت پڑھنا، سند بیان کرنا کہ حضور کا یہ ارشاد مجھے اس سند کے ساتھ پہنچا ہے، یہ تو حدیث ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مجھے اس سند کے ساتھ یوں ملی ہے، یہ حدیث ہے۔ لیکن اس میں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس میں سے یہ حکم بنتا ہے، اس میں سے یہ استنباط ہوتا ہے، یہ فقہ ہے۔ روایت بیان کرنا، سند بیان کرنا، حدیث کا درجہ بیان کرنا، یہ علم حدیث ہے۔ اس میں سے مسئلہ مستنبط کرنا، یہ فقہ ہے۔ قرآن پاک سے مسئلہ مستنبط کریں، وہ فقہ القرآن ہے۔ کسی حدیث سے مسئلہ نکالیں استدلال کر کے، یہ فقہ الحدیث ہے۔ حضور کے طرز عمل اور سیرت سے نکالیں، یہ فقہ السیرہ ہے۔ 3 دائرے ہیں تفقہ کے۔ حدیث اور فقہ کا تعلق آپس میں یہ ہے کہ حدیث بنیاد ہے، اس میں سے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں
جیسے دودھ ہے، دہی بھی اسی سے بنتا ہے، ملائی بھی اسی سے نکلتی ہے، مکھن بھی اسی سے بنتا ہے، لسی بھی اسی سے بنتی ہے، کھویا بھی اسی سے بنتا ہے، ان سب کے پیچھے دودھ ہے۔ حدیث دودھ کی نہر ہے، اس میں سے آپ دہی بنائیں، مکھن بنائیں، اس میں ملائی بنائیں، اس میں برفی بنائیں، کھویا بنائیں، اس سے جو نکالی ہوئی چیزیں ہیں یہ آگے علوم ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر طریقہ یہ اختیار کیا ہے، ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کے مطابق حدیث ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ اس کی دلیل ہے، اور دلیل میں امام بخاری کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے قرآن پاک سے لائیں گے، پھر حدیث سے لائیں گے، پھر آثار صحابہ اور تابعین سے، اس مسئلے کو فلاں صحابی نے یہ کہا، فلاں تابعی نے یہ کہا ہے، یہ تین دائرے ہیں استدلال کے، جہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ حدیث سے، قرآن پاک کی آیت سے یا حدیث سے استنباط کیسے کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ جمعہ کے خطبے میں اعلان کر دیا کہ شادی میں لوگ بڑے بڑے مہر مقرر کرتے ہیں، پھر دیتے وقت جھگڑے پڑ جاتے ہیں، تو میں نے طے کر دیا کہ 400 درہم سے زیادہ کسی شادی میں مہر مقرر نہیں ہے، اعلان کر دیا، اور یہ اعلان فرما دی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ تفصیل سے ہے، اعلان کر دیا کہ 400 درہم سے زیادہ کسی شادی میں مہر مقرر کیا گیا تو میں زائد رقم ضبط کر کے بیت المال میں حق سرکار ضبط کر لوں، اعلان فرما دیا۔ جمعہ پر آگے باہر نکلے، ایک بیوی نے روک لیا، امراۃ قریشیہ تو قریشی خاتون تھی، نے کہا حضرت آپ نے مہر کی رقم پہ پابندی لگا دی؟ جی۔ آپ نے کہا 400 درہم سے زیادہ مہر نہ مقرر کیے گئے؟ جی۔ آپ نے کہا زائد رقم ضبط کر لوں گا؟ جی۔ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تمہیں وہی جام ہوگا، قرآن میں کیا ہے؟ وہی ارے بی قرآن میں کدھر ہے؟ تو میں بتاتا ہوں، بی نے ایک آیت پڑھی، میں استنباط بتا رہا ہوں استنباط کیا ہوتا ہے، آیت سے یا حدیث سے مسئلہ نکالنا کسے کہتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین قرآن پاک نے جہاں بیوی کو خاوند سے ملنے والی رقموں کا ذکر کیا ہے نا، خرچ کرتا ہے، بیوی پہ خرچ کرے گا، بچوں پہ خرچ کرے گا، اسی نے کرنا اور کسی نے کرنا۔ وہاں ایک اصطلاح قرآن پاک نے استعمال کیا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اللہ پاک خاوندوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیویوں کو جو کچھ دے دیتے ہو نا تو دے دیا، اگر تم نے قنطار برابر دولت بھی دے دی واپس ہی لو، پھر جو دے دی وہ دے دی، اس پس منظر میں ہے پر آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، دے دیا وہ دے دی، واپس ہی لو۔ قنطار ڈھیر کو کہتے ہیں، ڈھیر۔ بی بی کہتی امیر المومنین قرآن پاک ہمیں خامدوں سے پڑوپیاں دروپیاں نہیں دلواتا، ڈھیروں دلواتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں خامدوں سے دلواتا ہے کہ کس پیمانے میں دلواتا ہے؟ ڈھیروں میں۔ آپ کہتے 400 درہم سے زیادہ نہ دیے۔ روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر واپس مسجد گئے، جو لوگ موجود تھے نے ان سے کہا یار میں نے ایک اعلان کیا تھا، ایک بی بی نے مجھے توجہ دلائی ہے، ٹھیک کہتی ہے، امراۃ اصابت اخطا رجل، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرا دھیان اس آیت کی طرف نہیں تھا، وہ ٹھیک کہتی ہے، میں اپنا آرڈر واپس۔ استنباط یعنی قرآن پاک کی استنباط۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق یہ ہے کہ ایک ایک حدیث سے 10 مسئلے نکالتے ہیں۔ بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث بریرہ کہلاتی ہے، حافظ بن حجر اسقلانی کہتے ہیں ایک روایت ہے خیسی لمبی 150 کی روایت ہے
تو کہتے ہیں فقہا نے 100 سے زیادہ مسئلے مستقبل ہیں۔ امام بخاری نے زیادہ کام یہی کیا ہے۔ تو تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر کے ساتھ کس کی کتاب ہے؟ فقہ کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے۔ امام بخاری مورخ بھی ہے۔ امام بخاری اول درجے کے مورخ، اول درجے کے محدث ہیں، اول درجے کے فقیہ ہیں، اول درجے کے مورخ ہیں، تاریخ بھی۔ اور یہ میں بھی تاریخ کا طالب علم ہوں۔ تاریخی واقعات کو جتنا اہتمام کے ساتھ، جتنی تفصیل کے ساتھ امام بخاری نے بیان کیا، محدثین میں سے کوئی بھی نہیں۔ یہاں بھی کوئی تاریخی روایت آئے گی نا، کسی کا تاریخ سے تعلق کا، پورے اہتمام کے ساتھ کئی روایتیں جمع کر کے اکٹھی بیان کر دیں گے، واقعہ پورا بیان کریں گے۔ یہ تاریخ کی کتاب ہے۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ زہد و رقائق، زہد دنیا سے بے رغبتی، رقائق دنیا یہ دل کی نرمی کی بات، دل کو نرم کرنے والی باتیں، جس کو آج کل ہم تصوف اور سلوک کہتے ہیں۔ اس زمانے میں زہد و رقائق کی اصطلاح تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں عبداللہ بن مبارک، اتباع تابعین میں سے ہے۔ محدثین کے ہاں جب کسی کو امیر المومنین فی الحدیث علی الاطلاق کہا جاتا ہے تو یہ مبارک، عبداللہ بن مبارک مراد ہوتے ہیں۔ امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یہ عبداللہ بن مبارک، امام بخاری کے استاد ہیں۔ ان کی مستقل کتاب ہے اس پر۔ بڑے مجاہد تھے، بڑے صوفی تھے، بڑے محدث تھے۔ ان کے لطیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ عام طور پہ تنہا رہتے تھے خلوت میں۔ کسی نے پوچھا عبداللہ بن مبارک سے کہ آپ اکیلے بیٹھے بیٹھے اکتا نہیں جاتے؟ آپ بیٹھے رہتے ہیں کتابوں میں، اکیلے بیٹھے بیٹھے تنہائی میں اکتا نہیں جاتے آپ؟ تمہیں کس نے کہا میں اکیلا ہوتا ہوں؟ میں تو ہر وقت صحابہ کی محفل میں ہوتا ہوں۔ کبھی ابو ہریرہ کی بات کر رہا ہوں، کبھی عبداللہ بن مسعود کی کر رہا ہوں، کبھی حضرت عبداللہ بن عباس کی کر رہا ہوں، کبھی ابو موسیٰ شریف کر رہا ہوں۔ میں تو ان کے حضور میں رہتا ہوں، کبھی ان کو پڑھ رہا ہوں، کبھی ان کو پڑھ رہا ہوں۔ تجھے کس نے کہا کہ میں اکیلا ہوں؟ میں تو ہر وقت احادیث کے جرمٹ میں ہوتا ہوں اور صحابہ کی محفل میں ہوتا ہوں۔ میرے زبان پر اور میری آنکھوں کے سامنے کوئی نہ کوئی صحابی ہوتا ہے، مجھے تنہا کیسے کہتے ہو؟ خیر، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے زہد و رقائق پر مستقل کتاب لکھی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا اور دلوں کو نرم کرنے والی بات ہے، جس کو آج کل اصطلاح ہے سلوک احسان۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف تفسیر کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے اور تصوف کی کتاب ہے۔ یہ 5 علوم کا پیکج ہے۔ اور ایک بات بطور تفنن پہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ تصوف کے حوالے سے یہ جو روایات میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا، 6,500 کے لگ بھگ حدیثیں لکھی ہیں۔ ایک حدیث لکھنے کے لیے غسل کرتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر ایک حدیث لکھتے تھے، پھر دوسری حدیث لکھنے کے لیے پھر غسل کرتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر حدیث لکھتے تھے۔ اگر یہ روایت درست ہے تو اتنا اہتمام، 6,000 حدیثیں لکھنے کے لیے کتنے ہزار نفل پڑے ہوں گے، کتنے غسل کیے ہوں گے؟ یعنی اگر یہ ترتیب ہے کہ ایک حدیث لکھنے کے لیے پہلے غسل کیا ہے، پھر 2 رکعت پڑھی ہے، پھر ایک حدیث لکھی ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا صوفی بھی کر سکتا ہے؟ اتنا تک یہ امام بخاری ہی کر سکتے تھے، اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ پر میں نے یہ آج چونکہ ہمارا موضوع بخاری شریف کا تعارف تھا، تو بخاری شریف حدیث تفسیر کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، اور کس کی کتاب ہے؟ تصوف کی کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ جمع کی ہے، اور امت آج تک فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہے۔ قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ الجامع الصحیح للبخاری۔ اللہ پاک ہمیں اس سے استفادہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی